ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه ابی داؤد. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام ہو جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء امام اعظم کائنات کے ہادی و رہنما و رہبر رحمت للعالمین آمنہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین گرامی، ایک ایسے عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس کی وضاحت ہماری سماج اور ہمارے سوسائٹی کو مطلوب ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99% انحصار اسی چیز پر ہماری مکمل سوسائٹی کا ہے. وہ چیز ہے دوستی اور دشمن. چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ہم دوسرے پہلو کو نہیں چھیڑ سکتے. ہم آج کے خطبے میں دوستی کے بارے میں بات کریں. دوستی کیا چیز ہوتی ہے اور قرآن مجید سے اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، احادیث نبویہ سے اس کا کیا تعلق ہے، اور پھر سوسائٹی کے انداز میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر واقعات سے اس کا کیا تعلق ہے. یہ تین چیزیں انشاءاللہ ذکر کر کے اپنی بات مکمل کریں. سب سے پہلی چیز میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ فرقان کی، اللہ رب العالمین نے اس میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ جہنم میں اپنی سزا کاٹ رہے ہوں گے. جہنم کے اندر اپنی سزا کاٹ رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کے عوض جہنم میں جھلس رہے ہوں گے. ان کا قول اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے. کیا؟ یا ویلتا. قرآن مجید میں یہ لفظ آپ کو جہاں بھی ملے گا وہاں افسوس کے حوالے سے ملے گا. یا ویلتا، کاش، افسوس، ہائے افسوس. انسان افسوس کب کرتا ہے؟ جب اپنے وقت پر اپنا کام نہیں کرتا، جو چیز میسر ہوتی ہے اس کو حاصل نہیں کرتا، وقت جانے کے بعد افسوس کرتا ہے. تو قرآن مجید میں آپ کو یہ حوالے کئی جگہوں پر ملیں گے کہ انسان دنیاوی زندگی کو پایا، بہت ساری اپرچونٹیز تھی اس کے پاس، اس کا استعمال نہیں کیا، چلا گیا یہاں سے زندگی گزار کر. اب وہاں پہنچا ہے، وہاں اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے، وہاں پر یہ لفظ استعمال کر رہا ہے یا ویلتا یا لیتنی.
آپ سورہ نبا پڑھیے، آخری میں کیا یا لیتنی کنت ترابا. تو یہ جو کاش، افسوس کا جو لفظ ہے آپ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر پائیں گے. یہاں یہ جو عذاب کاٹنے والا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش، کاش، افسوس میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں دوست نہ بنایا ہوتا؟ اور یہ بھی دوست معلوم ہے آپ کو عربی زبان میں دوست کے لیے خلیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور صدیق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید نے دونوں لفظ کو استعمال کیا ہے. لیکن دوستی کی جو انتہا ہوتی ہے، انتہا درجے کی دوستی، جسے آپ قلبی دوستی کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ معاشرے میں جب ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کراتے، انٹروڈکشن ہوتا ہے آپس میں، تو کیا انہوں میرے بچپن کے دوست، انہوں میرے اسکول کے دوست، ان کے والد ہمارے والد کے بچپن کے، اس طرح سے کچھ دوستی کا جو تذکرہ قرآن نے خلت کے لفظ سے استعمال کیا. اور یہ آپ کو پورے قرآن مجید پڑھ جائیے، ابراہیم علیہ السلام کے سوا اللہ نے کسی کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ان جو لفظ استعمال کیا تو افسوس ہی کے مقام میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. یہ جو دوستی ہے یعنی گہری دوستی، یہ دوستی سوائے تقوی کے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا دوست ایک دوسرے دوست کے دشمن ہو جائیں گے. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے متقین. معلوم یہ ہوا کہ دوستی کا جو معیار ہے، دوستی کا جو کرائٹیریا ہے، وہ تقوی ہونا چاہیے، دینداری ہونی چاہیے، اصول پسندی ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کیریکٹر ہونا چاہیے. یہ دوستی کا معیار ہمیں قرآن بھی دے رہا ہے، حدیث بھی دے رہی ہے، واقعات بھی دے رہے ہیں. تو آج کے خطبے میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دوستی یہ انسان کے لیے صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی یہ کام آئے گی. اس لیے یہ آیت میں نے آپ بطور دلیل کے آپ کے سامنے پیش کیا سورہ زخرف کی، کہ دوست ایک دوسرے دوست کے دشمن ہو جائیں گے سوائے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ایک دوست، ایک آدمی افسوس کر رہا ہے. کیوں؟ یا ویلتا، ہم نے کاش، افسوس ہم نے فلاں کو نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لقد اضلنی، لقد اضلنی، تحقیق اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. تو دوستی کا معیار تقوی، دوستی کا معیار دینداری ہے، دوستی کا معیار اخلاق ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستوں کے واقعات کو ذکر کیا ہے سورہ صاد کے اندر. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ یہ دوست اگر ایک دوسرے کے کام آتے تو یہاں کام آتے، لیکن یہاں بھی یہ ناکام ہے، وہاں بھی نہ. بڑی تفصیلی واقعہ ہے وہ. تو دوستی کا جو معیار ہے وہ ایمان ہے، تقوی ہے. واقعے کی طرف آئیے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا. آپ ہو سکتا ہے سنے ہوں گے، مشہور واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے آخری وقت میں ان کے سرانے بیٹھے، ان کے سرانے بیٹھے آ کر کے. عام طور پہ ہوتا ہے، ہمارے سماج میں بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی بالکل قریب الموت ہوتا ہے، رشتہ دار، اقربا، دوست جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور یہ تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی. کیا دی ہے؟ کہ آدمی جب قریب الموت ہو تو اس کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے. کلمہ طیبہ پڑھانا نہیں ہے، کلمہ طیبہ پڑھنا.
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الفاظ ہیں حدیث کے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ اتحاج لک عند اللہ، اے میرے چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، میں اللہ کے پاس حجت کروں، یہ میرے لیے حجت ہو جائے گی، میں اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہوں۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا، لیکن وہاں پر ابو طالب کے دوست بیٹھے تھے، امیہ بن خلف، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سرداران بیٹھے تھے۔ کیا کہا اس نے؟ یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اللہ احساس دلایا، پوری زندگی گزر گئی ابو طالب کہ تم عبد المطلب کے دین پر تھے، عبد المطلب کے راستے پر تھے، اور ابھی جب تیرا وقت آیا، آخری وقت ہے، اب تو اپنے بھتیجے کے کہنے پہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اپنے بھتیجے کا دین قبول کر رہا ہے۔ دو روایت اس معنی، ایک روایت ہے کہ ابو طالب نے کہا مجھے نار برداشت ہے، آر برداشت نہیں ہے۔ آر کیا ہے اردو زبان میں؟ آر مطلب ایک دوسرے کو آر دلا، تو فلاں خاتون کو کیسا کر رہا ہے، یہ آر ہے۔ تو ابو طالب نے آر کو برداشت نہیں کیا، نار کو برداشت کر لیا۔ لیکن میں جو روایت پیش کر رہا ہوں اس کے الفاظ ہیں فقال ابو طالب آخر کلامی، ابو طالب کے جو آخری کلام تھے اموت علی دین عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جملہ سنے کہ میرے چچا کہتے کہ میں اپنے عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، آپ نے نہایت ہی افسوس کیا، بہت افسوس، یہاں تک کہ آسمان سے آنے والی وحی کو کہنا پڑا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بھائیو، دوستی کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے انسانی زندگی پر، کہ یہ دوست تھے ابو طالب کے، اور آج کل کے نہیں، بچپن کے دوست تھے جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ اور کمال یہ ہے کہ اسی تناظر میں امام بخاری نے اس حدیث کو پیش، اسی بیک گراؤنڈ میں اس کو لا، تو دوستی کتنا بڑا حق ادا کرتی ہے اپنے آخری لمحے تک۔ معلوم یہ ہوا کہ آج ہماری جو دوستی ہے، بالخصوص نئی نسل کی جو دوستی ہے، یوتھ کی جو دوستی ہے، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھے۔ میرا بچہ کس کے ساتھ جا رہا ہے؟ ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں، زمانے جاہلیت میں آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو زمانہ تھا اسے زمانے جاہلیت کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں آدمی کو پرکھنے کا جو معیار تھا، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کے ذکر کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں آدمی کو پرکھنے کا جو معیار تھا، جو کرائیٹیریا تھا، وہ کیا تھا؟ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کا دوست اگر اچھا ہے تو یہ آدمی اچھا ہے، اس سے معاملات کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اس چیز کو باقی رکھا، سبحان اللہ۔ زمانے جاہلیت کی جو اچھی چیزیں تھیں اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، جو خراب چیزیں تھیں اس کو ختم کر دیا۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ چیز تھی، اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ دلیل سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الرجل علی دین خلیلی، دیکھیں یہاں پر بھی خلیل کا لفظ ہے، قرآن میں بھی خلیل کا لفظ ہے۔ الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے ویسے ہی آدمی ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ابو طالب اپنے دوست کے دین پر ہے، تو ہمیں کیا معلوم ہوا؟ دوستی ہماری دینداروں سے ہونی چاہیے، دوستی تقوی شعاروں سے ہونی چاہیے، دوستی اہل علم سے ہونی چاہیے، اچھے اخلاق کے پیکر لوگوں سے ہونا چاہیے۔ آپ
اب اس کو سماجی اعتبار سے آپ دیکھیں، سماج کے اینگل میں آپ دیکھیں، آج جو ہمارے سماج کے اندر جتنی خرابیاں، کوئی ایک نہیں ہے کہ ہم اس کو گنائیں ٹائم ویسٹ کریں، جتنی بھی خرابیاں ہیں ان تمام خرابیوں کا ریزن کیا ہے؟ دوست۔ بچے بگڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں وہ جوان بچے؟ آج باہر بیٹھ کر جوان کیا 9-10 سال کی عمر سے بچے آپ کو بھی نظر آئے ہوں گے، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، رنگ پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کوئی سنگل بچہ آپ کو ملا ہے کبھی ایسی غلطی کرتے ہوئے؟ نہیں، وہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو برائی کا معیار بھی دوستی، اچھائی کا معیار بھی دوستی۔ اگر سماج اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو اس میں بھی دوستی کا بہت بڑا دخل ہے، سماج اگر برائی کی طرف جا رہا ہے اس میں بھی دوستی کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹس، ہم اپنے بچوں کو اچھے دوست کے انتخاب کی تلقین کریں، بچوں کو ہی نہیں، خاص طور پر اپنی بچیوں کو۔ جہاں سے ہمارے ماحول میں بڑی بڑی خرابیاں آ رہی ہیں، بڑے بڑے کرائمز آپ کو سننے میں آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا ریزن دوستی۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہماری بچی ٹیوشن کے بہانے کہاں جا رہی ہے، اسٹڈی کے بہانے کہاں جا رہی ہے، ہمیں فرینڈس مل کو پڑھنے جا رہی، کہاں جا رہی، کس کے گھر جا رہا، کچھ بچی کی دوستی کہاں، اس کا لنک کہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے آج اس ذمہ داری کو اپنی نظر سے اوجھل کر دیا، کیونکہ ہمیں مارکیٹ سے فرصت نہیں، باہر سے فرصت نہیں، ادر چیزوں سے ہمیں فرصت نہیں۔ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، ہمیں خبر لینے کی توفیق نہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب بچے ہمارے دروازے سے باہر جا رہے ہیں اس کی دوستی کیسوں سے ہے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ ٹیوشن جا رہا ہے، کلاسز جا رہا ہے، یہاں تک کہ کالجز جانے والے بچے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو دوستی میں ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں، کلاس میں اٹینڈ نہیں ہو پا رہے، لیکن ہمیں خبر نہیں ہے اسے۔ کیا معلوم ہوا کہ دوستی سماج کو بگاڑنے میں بھی اور سماج کو بنانے میں بھی بہت بڑا معیار رکھتی ہے۔ اس لیے دوستی دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دل پر ہوتا ہے، یہ پہلا ٹکڑا۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کنٹینیو حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں کا ہر شخص دیکھے کہ وہ دوستی کس سے کر رہا، اس کا دوست کون ہے۔ بھائیو، یہ دوستی کا جو ماحول، دوستی یہ فطری چیز ہے، ایک آدمی بغیر دوست کے نہیں ہوتا، دوستی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور دوستی کا ایک سب سے بڑا معیار یہ بھی ہے آخرت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، المرء مع من احب۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں کہاں ہوں گا، میں جنت میں کہاں ہوں گا۔ ایک دوسری روایت سنن نبی داؤد کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے ملتے جلتے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، ہم ایک عام ہیں، قیامت کے دن ہم آپ سے جدا ہوں گے، آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی، المرء مع من احب، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہاں۔ آج ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسی سے دوستی کرتے ہیں، محبت کا معیار بھی وہی ہے، دوستی کا معیار بھی وہی ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم دنیا کے اندر سجدے کثرت سے کیا کرو تاکہ وہاں تم میرے ساتھ۔ تو دوستی کا معیار
ہم طے کر لیں دنیا کے اندر ہی آج ہماری دوستی ہمارے ماحول اور سماج دونوں کو خراب کر رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر کو خراب کر رہی ہے۔ گھر میں ایک بچہ آتا ہے، جتنے بھی آپ گھروں میں فتنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ منکوحہ غیر منکوحہ کا جو معاملہ آ رہا ہے، نکاح ہوا معاملہ اور نہیں ہوا معاملہ، اس کا بھی جو ہے دوستی ہی پر معیار ہو۔ کتنے واقعات نہیں ہیں، بچی ہمارے گھر سے باہر نکل رہی ہے، پتہ نہیں اس نے کس سے دوستی کیا، کہاں اپنے رشتے کو جو ہے نا طے کر لیا، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم ہوا ہم جو ہے نا پھر ایموشنلی بیدار ہوتے ہیں، ہاں میرا خاندان ایسا، میں ایسا، انہیں کہا کہ جا کر کے لاسٹ میں کیا ہو، میں کروں گی تو اسی سے، میں جاؤں گی تو اسی کے ساتھ، باپ ماں گھر در سب کے ساتھ آپ نے پرورش کیا، آپ نے پیدا کیا، آپ نے پڑھایا لکھایا، کتنے واقعات ہمارے سماج میں نہیں ہے اس طرح ہے۔ کہاں سے پنپ رہی ہے یہ چیز؟ اس لیے دوستی کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی حدیث میں کہا گیا تم میں کا ہر شخص دیکھے کہ وہ دوستی کس سے کرتا ہے۔ یوتھ ہمارا جو بگڑ رہا ہے اس میں 100% دوستی۔ سماج میں جو چیزیں لعنت کے طور پر آئی ہیں، چاہے وہ سگریٹ نوشی ہو، تمباکو خوری ہو، شراب نوشی ہو، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ دوستی۔ یہ عام چیز ہے، آپ آسانی سے کسی سگریٹ نوش سے پوچھئے، سگریٹ پینے والے سے پوچھئے کہ وہ سگریٹ کیوں پی رہا ہے، گٹکا کھانے والے سے پوچھے کیوں کھا رہا ہے، وہ اپنی پرانی ہسٹری یہی بتائے گا، ہمارا فلاں دوست تھا، لے بھائی پی، ایک مرتبہ پینے سے کیا ہوگا، لے بھائی ذرا ایک گھونٹ پیو کیا ہوتا ہے دیکھیں گے، وہیں سے پھر عادت پڑتی ہے، پھر وہ دوست کام نہیں آتا۔ اس لیے قیامت کے دن بھی دنیا کے اندر بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں دوستی کے معیار کو اسلامی طور پر اپنانا ہوگا، اسلامی اعتبار سے اپنی دوستی کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ دوستی کرتے تھے، آپ سے جو محبت کرتے تھے، اس کے بعد کے لوگوں میں بھی آپ دیکھیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں امت 5واں خلیفہ کہتے، یعنی ان کا عدل، انصاف، ان کے حکومت کرنے کا جو انداز تھا، آپ نے اپنی بچیوں کو دیکھیے کتنی گہری نگاہ ہوتی تھی، کتنی گہری نگاہ ہوتی تھی دوستی پر، نصیحت کرتے تھے ہمیشہ۔ بلکہ ان کے بارے میں مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اپنے بیوی کے تمام زیورات کو اٹھا کر کے انہوں نے بیت المال میں رکھوا دیا، گھر خالی ہے، بیت المال سے جو مکافہ مل رہا ہے اسی پر گھر چل رہا ہے۔ تو بچیوں کی سہیلیوں نے عید کا دن دوستی دیکھیے کیا کردار ادا کرتی ہے، پرانے کپڑے، کیا تمہارے ابا جو ہے نا اتنے بڑے ملک کے یہ حاکم ہیں اور تمہارا کپڑا ہوتا ہے، بچیاں آپس میں بات کریں تو بچیوں نے باپ سے فرمائش، اگر ممکن ہو سکے تو ہمارے لیے بھی نئے کپڑے خریدے، ہمارے جو دوست ہیں وہ ایسا ہمیں جو ہے نا بول رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بیت المال کے کیشیئر کو خط دیا، اگر ممکن ہو سکے تو ہماری ایڈوانس تنخواہ دے دی جائے تاکہ ہم اپنی بچیوں کو خوش کر سکیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ ڈھنگ سے عید گزار سکیں۔ کیسے لوگ تھے وہ مثال ہم صرف دیتے ہیں، وہ معیار ہم اپناتے نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو کیشیئر تھا، آج ایسا کوئی کر کے تو دیکھے تو اس کی ہمت، میں بڑا کیوں نہیں بڑا، کیشیئر نے اسی خط پر، مورخ ایک دم اس کو سختی کے ساتھ لکھتا ہے کہ اسی خط کو پلٹ کر لکھتا ہے، اے امیر المومنین، اگر آپ یہ ہمیں بتا دیں، گارنٹی دے دیں کہ آپ اس قرض کو لوٹانے تک زندہ رہیں گے، آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، تو میں آپ کو بیت المال سے ایکسٹرا دے دوں۔
خط پڑھا، روئے اور اپنی بچیوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، تم اپنے باپ کو قیامت کے دن کہاں دیکھنا چاہتے ہو، ظالموں کے صف میں یا انصاف پروروں کے صف؟ بچیوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو انصاف پروروں کے صف میں دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو ناراض کر لو لیکن ہم رب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، دوستی کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس کو آپ اور بھی کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام، یہ میسج آج کے خطبے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ دوستی کے معاملے میں ہم سب کو بیدار ہونا ہے، ہم سب کو بیدار ہونا ہے۔ سماج جس برائی کی طرف رخ پھیرے ہوئی ہے، ہم اپنے سماج میں کہیں بھی ایک شریف آدمی اگر اپنے سماج میں عزت سے چلنا چاہتا ہے تو نہیں چلتا۔ بدتمیزی، بدتہذیبی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اقبال کا وہ شعر ہمیشہ مجھے یاد آتا رہتا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک کے آشیانہ بنے گا وہ نہ پائے گا۔ ہماری تہذیب میں آدمی جس سے دوستی کرتا ہے اس کی تہذیب اختیار کرتا ہے، اس کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کا کلچر اختیار کرتا ہے۔ سماج میں کون سا کلچر عام ہو رہا ہے؟ یوتھ ہمارا کس کلچر کو اپنا رہا ہے جس سے وہ دوستی کرتا ہے؟ ماں سوائے بربادی کچھ نہیں یہ دیتی ہے، ماں سوائے بربادی کچھ نہیں یہ دیتی ہے۔ تجربہ ہمارا ہے دوستی کے بارے میں، بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر تقوی کی بنیاد ہو تو پھر یہ دوستی کارگر ہو سکتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بہتر دوست اس دنیا میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر توشہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نوجوان نسلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اچھے دوست کا انتخاب کریں، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے ماحول اختیار کریں، اور یہ جو زوال کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جو جا رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔